میں ڈاکٹر شبنم پروین، شعبہ اردو، LBSM کالج، کرنڈی، جمشید پور۔ آج میں سیمسٹر 3 کے CC پیپر 7 کی کلاس لوں گی۔ سیمسٹر 3 کے CC پیپر 7 میں بچوں آپ کو اختر ارینوی بحیثیت افسانہ نگار پڑھنا ہے۔ اختر ارینوی کی افسانہ نگاری پر روشنی ڈالنے سے پہلے میں آپ کو اختر ارینوی کی حالات زندگی سے واقف کراؤں گی تاکہ ان کی زندگی کے اہم بنیادی نکات سے آپ کو واقفیت ہو جائے، اور جب ان کی افسانہ نگاری کا مطالعہ کریں تو اس میں آپ کو اس سے بھی مدد ملے۔ اختر ارینوی کا اصل نام سید اختر احمد ہے۔ ان کی ولادت 1910 عیسوی میں ہوئی، ارین ضلع منگیر میں۔ اسی نسبت سے ارینوی لکھتے ہیں۔ ابتدائی تعلیم فارسی عربی کی گھڑی میں ہوئی، پھر انگریزی اسکول میں داخل ہوئے۔ 1926 عیسوی میں میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ اس کے بعد پٹنہ سائنس کالج میں داخلہ لے لیا۔ FSC پاس کر لینے کے بعد پٹنہ میڈیکل کالج میں داخل ہوئے۔ 3 سال تک یہاں میڈیکل میں تعلیم حاصل کرتے رہے، مگر ڈاکٹر بننے سے پہلے خود ہی بیمار ہو گئے۔ تپ دق کی بیماری نے ڈاکٹر کی راہ مسدود کر دی اور ان کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ جب کچھ بہتر ہوئے تو BA میں نام لکھا کر آگے بڑھے۔ BA کرنے کے بعد 1937 عیسوی میں پٹنہ یونیورسٹی سے اردو میں MA کیا۔ 1938 عیسوی میں پٹنہ کالج میں لیکچرر مقرر ہوئے۔ رفتہ رفتہ اپنی قابلیت کا سکہ رواں کرتے ہوئے صدر شعبہ اردو ہو گئے۔ پروفیسر اختر ارینوی بہار کے ان ارباب قلم میں سے ہیں جنہوں نے تنقید، افسانہ نگاری، ناول نویسی، ڈرامہ نگاری اور شاعری ہر صنف میں اپنا مقام متعین کیا ہے اور اس میں بہت ہی نام پیدا کیا ہے۔ پٹنہ یونیورسٹی میں آنے سے پہلے ان کی ادبی شہرت کی ابتدا ہو چکی تھی۔ شروع میں ان کی توجہ تحقیقی ادب کی طرف زیادہ رہی، پھر تنقید کی طرف مائل ہو گئے۔ اس وقت بھی آپ ادب کے ان دونوں پہلوؤں کو فیض پہنچا رہے تھے۔ افسانہ اور ناولوں میں منظر اور پس منظر، انارکلی اور بھول بھلیاں، سیمنٹ اور ڈائنامٹ، بال جبریل اور کیچلیاں، حسرت تعمیر بہت ہی اہم ہے۔ تنقیدی کتابوں میں کسوٹی، تحقیق و تنقید، تنقید جدید، قدر و نظر، سراج و منہار اور تحقیقی مقالہ بہار میں اردو زبان و ادب کا ارتقاء اردو کی اعلیٰ تنقیدوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ پروفیسر اختر ارینوی نے اپنے تنقیدی مضامین میں ایک ایسا تخلیقی رنگ پیدا کیا ہے جس سے ان کا انداز نظر بہت دلنشیں ہو گیا ہے۔ وہ ادبی روایات اور سماجی ماحول کو نظر انداز نہیں کرتے، لیکن شعر و ادب کی فنی قدروں پر زیادہ زور دیتے ہیں۔ اس لیے کبھی کبھی ایسا محسوس ہونے لگتا ہے کہ وہ ادب کی سماجی اہمیت کے منکر ہیں، لیکن در حقیقت ایسا ہے نہیں۔ ان کے افسانوں اور تنقیدی مقالوں میں انسانی تہذیب کی اعلیٰ قدروں کا گہرا شعور پایا جاتا ہے۔ ان کے نقطۂ نظر سے ادب اعلیٰ اخلاقی تصورات سے خالی نہیں ہو سکتا، لیکن اس کا اظہار جب تک فنی لوازم کے ساتھ نہیں ہوگا، اس کا شمار اعلیٰ ادب میں نہیں ہوگا۔ شعر و ادب کے عام مسائل لکھنے کے علاوہ اختر ارینوی نے بہار میں اردو زبان و ادب کے ارتقاء پر بہت کام کیا ہے اور بعض ایسے گوشوں پر روشنی ڈالی ہے جو اس وقت تک اندھیرے میں تھے۔
اس وقت بھی وہ جدید بہار کے ادیبوں اور شاعروں سے تاریخ ادب کے طالب علموں کو روشناس کرانے میں لگے ہوئے تھے۔ ان کا اسلوب بڑی شگفتگی اور رنگینی کا حامل ہے، اور چونکہ تخلیقی ادب بھی ان کے قلم کی جولان گاہ ہے، اس لیے اس کی جھلک ان کی تنقیدی اسلوب میں بھی نظر آتی ہے۔ یہ تھا بچوں اختر ارینوی کا ایک تعارف جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ میرے خیال سے بات کچھ آپ لوگوں کو سمجھ میں آئی ہوگی، اور اس کے علاوہ جس طرح کی بھی کوئی مشکلات پیش آئے گی تو آپ مجھ سے بات کر سکتی ہیں۔ میرا واٹس ایپ نمبر میں نے آپ کو دے دیا ہے، اس پر آپ جو بھی سوال پوچھیں گی انشاءاللہ تشفی بخش جواب ملے گا۔ شکریہ۔